اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین کرام، میرے محترم مواحدین مسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا درس کا ٹاپک ہے وہ ہے دعوی توحید اور اس پر عقلی دلائل۔ یہ آیت جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے یہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر ہے 21، یعنی 21 نمبر آیت سورۃ البقرہ اور جز نمبر اول یعنی پارہ پہلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں دعوی توحید فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دنیا کے اندر کسی چیز کا دعویٰ کرتی ہے نا کہ بھئی یہ میری ہے، ٹھیک ہے، اس پر میرا دعویٰ ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا دلیل پیش کرنی پڑتی ہے کہ یہ چیز جو تیری ہے تو کیسے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ہماری کیا دلیل ہوگی؟ اللہ رب العالمین ایسے دلائل یہاں بیان فرماتے ہیں دعوی توحید پر کہ وہ عقلی ہیں، عقل ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن، سورۃ البقرہ کی 21 نمبر آیت۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اعبدوا، تم عبادت کرو ایک اللہ کی، اعبدوا واحد، عبادت ایسی کرو کہ اپنی عبادت کے اندر اللہ کو ہی ایک مان لو۔ اور عبادت کی تفسیر بہت لمبی ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت عابد کا جہاں لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بندگی۔ تو بندگی میں نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، دعا بھی آتی ہے، نظر بھی آتی ہے، نیاز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، پکارنا بھی آتا ہے۔ تو پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، اعبدو، اس لیے کہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یہ پہلی عقلی دلیل ہے۔ رب ایسا رب ہے جیسے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام الوہیت کے جو صفات ہیں، ربوبیت کے، معبودیت کے، وحدانیت کے، وہ للہ، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو عقلی دلیل اللہ وہاں بھی پیش فرماتے ہیں کہ رب العالمین، ایسا اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ایک جہان کا نہیں، جو جہان نظر آنے والی مخلوقات ہے، جو نظروں سے پوشیدہ مخلوقات ہے، جو خشک زمین میں ہے، جو سمندروں میں ہے، جو پانیوں میں ہے، زمین کے اوپر ہے، نیچے ہے، اور رب العالمین، سب کو رزق دینے والا، پالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو الوہیت کے صفات اس اللہ کے لیے ہے۔ آگے اللہ فرماتی ہے الذی، وہ ذات، اس ذات کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ کا جسم، اپنے جسم کی طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا فرمایا؟ مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام میں فرماتے ہیں کہ اس مٹی سے میں نے ایک نطفہ بنایا، وہ نطفے کو میں نے جو ہے نا سکون دیا، ساکن کیا، فی قرار مکین، ایک قرار مکین میں، یعنی ماں کی رحم میں۔ تو وہاں ہم نے اس کو جو ہے نا بنایا، لتھڑا بنایا خون کا، پھر جو ہے نا مضغہ بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر اس پر گوشت چڑھایا۔ تو اسی طرح تمہارا مکمل ڈھانچہ میں نے بنایا۔ تو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، تو بندگی بھی اسی اللہ کی کرے، پکارے بھی اس کو۔ آگے اللہ فرماتی ہے والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا تھے، جو پہلے لوگ تھے، ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ جب تم توحید کو مانو گے تو لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی توحید، اپنی بندگی میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ دو دلائل۔ تیسری دلیل اللہ پیش فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، اور اس زمین کو اللہ نے ٹھہرایا پانی کے اوپر، نیچے سارا پانی سمندر ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو لگا دیا میخیں، کل، تاکہ وہ ہلے نہیں، زمین پانی کے اوپر ہے نا، تو اللہ نے اس کو پانی کے اوپر ٹھہرایا، تمہارے لیے اس کو فرش بنایا، اور اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، سخر لکم الارض، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے زمین کو
مسخر کیا. اب دیکھیں ایک قسم کی زمین ہوتی ہے, ایک قسم کا پانی ہوتا ہے. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں مختلف الوان, اس میں مختلف الوان ہوتی ہیں, مختلف رنگ ہوتی ہیں, مختلف ذائقے ہوتے ہیں. زمین بھی ایک, پانی بھی ایک, ایک طرح کی زمین, ایک طرح کی مٹی, لیکن کیا ہے اس میں جو اناج ہوتا ہے, جو میوے ثمرات ہوتے ہیں, تو وہ کیا ہے, وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے بلکہ علیحدہ علیحدہ ذائقوں میں, علیحدہ علیحدہ رنگوں میں. تو زمین کو بھی میں نے تمہارے مسخر کیا, اگر تم جو چیز بوؤ گے وہی آئے گی, اور چیز اس کے خلاف نہیں آئے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا. ٹھیک ہے, چھت, اور کیسی چھت, ایک آسمان نہیں بلکہ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں سبع سماوات طباقا. سورۃ ملک میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس اللہ کی عبادت کرو الذی, وہاں بھی اسی طرح الذی خلق سبع سماوات طباقا, اللہ نے آسمان بنائے 7 سبع طابقا, ایک دوسرے کے اوپر. اس میں بھی تمہارے لیے کیا ہے چیزیں آتی ہیں, وہ کون سی, وانزل من السماء ماء, اور تمہارے لیے اللہ برساتا ہے پانی, نازل کرتا ہے اسی آسمان سے پانی کو, بارش کو. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور تمہارے لیے ہر قسم کے میوہ جات, ثمرات, رزق لکم, اور تمہارا رزق. یعنی جب زمین پر بارش آتی ہے, آسمان سے برستی ہے, تو زمین کیا ہے اس بارش اور پانی کی وجہ سے تمہیں رزق دیتی ہے اور تمہیں ثمرات دیتی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ عقلی دلائل ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت بناؤ. فلا تجعلوا للہ انداد, دوسرے انداد اللہ کے ساتھ مت بناؤ. وانتم تعلمون, تمہیں خوب پتہ ہے, تم جان لو, تمہیں جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کیونکہ تمام زمین آسمان جتنی بھی اشیاء ہے سب کا خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, رازق بھی اللہ ہے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا, دوسروں کے ساتھ اللہ کو شریک نہ بناؤ. تو یہ صرف مشرک نہیں کرتے تھے, آج بھی یہی ہے, اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. کیسے شریک کر رہے ہیں, دعا میں, پکار میں. اللہ کے سوا جو دوسروں کو ندا کرتا ہے, دوسروں سے مدد لیتا ہے, تو یہ بھی شرک ہے. جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں وعدہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لینی. ہاں ویسی مدد تو ہے اسباب کے ساتھ, کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یار میری مدد کرو, تھوڑا پانی مجھے پلا دو, ہے نا, یا یہ مدد کر لو, یہ چیز میں, تو وہ تو اسباب کے ساتھ ہے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک ہستی موجود نہیں ہے سامنے, غائب ہے, اب ہم اس کو پکارتے ہیں, تو یہ شرک ہوگا. تو یہ ہمارے اندر عام ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ بھئی یار یہ جو ہے نا ہم مخلوق سے جو ہے نا پانی مانگتے ہیں, پھر وہ والدین سے بھی, وہ بھی شرک ہے. لیکن وہ تو اسباب کے ساتھ ہے, وہ تو جائز ہے. کوئی چیز اسباب کے ساتھ استعمال کریں, مدد چاہے تو ٹھیک ہے, لیکن بغیر اسباب کے جو مدد ہے وہ صرف اللہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت بناؤ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہیں, آسمان زمین, ما فیہا ما بینہما, جتنا کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے, سب کچھ اللہ نے تمہارے مسخر کیا ہے. تو اس لیے بندگی بھی اسی اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو مکمل اکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.